حضرت بايزيد بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمتوں کی سیر تو کروں، تو میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زنی کی۔ بايزيد بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بايزيد بسطامی۔ اولیاء کے سرخیل، اولیاء کے امام اور مقتدا، سب سے پہلے حضرت سیدنا بايزيد بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلطان العارفین کا لفظ بولا گیا طریقت میں۔ اللہ اکبر۔ وہ سلطان العارفین، وہ امام اولیاء جن کی پہنچ اور روحانی اپروچ کا عالم یہ ہے، یحییٰ بن معین نے خط لکھا حضرت بايزيد بسطامی کو، اور جو لکھا ان کی اپنی کیفیت باطن تھی، لیکن بصیغہ غیب لکھا۔ بزرگوں کا ماضی میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی بات بھی بیان کرنا ہوتی تو بصیغہ غیب بیان کرتے تاکہ جو ہے وہ لوگوں سے معاملہ مخفی رہے۔ تو حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت بايزيد سے لکھا، حضرت اس شخص کی کیا کیفیت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ لیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی۔ یہ حضرت یحییٰ بن معین کی حالت قلبی تھی، اپنی واردات تھی، لیکن بصیغہ غیب پوچھا اس شخص کی کیا حالت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی۔ تو حضرت بايزيد نے اس کا جواب لکھا، اور جو لکھا وہ کیفیت ان کی اپنی تھی، لیکن انہوں نے بھی بصیغہ غیب لکھا۔ کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ لے لیا اور ابھی تک مستی نہیں اتر رہی، نشہ ہی نہیں اتر رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ ہیں بايزيد بسطامی۔ اللہ اکبر۔ طیفور سے مکہ المکرمہ تک جب حج کا سفر کیا تو 12 سال لگے، حالانکہ اتنا لمبا فاصلہ ہی نہیں تھا۔ 12 سال کیسے لگے؟ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ 12 سال میں طیفور سے مکہ المکرمہ جب پہنچتے ہیں اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو حضرت بايزيد بسطامی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت اتنے شوق فراواں کے ساتھ آئے ہیں اور کعبۃ اللہ سامنے ہے، اب آپ نے نگاہیں جھکا لی؟ تو حضرت بايزيد فرمانے لگے کہ اتنی دور سے پتھر دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ پتھر بستان میں تھوڑے تھے؟ تو پھر دوسری نظر اٹھائی تو کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا، لیکن بايزيد بسطامی پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے، پھر نظریں جھکا لی۔ پوچھا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب وہ نظر آتا ہے تو ساتھ میں پتھر نظر کیوں آتے ہیں؟ تو جب تیسری مرتبہ نظر اٹھائی تو جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے۔ یہ ہیں بايزيد بسطامی، یہ ہے ان کی پہنچ، یہ ہے ان کی اپروچ، یہ ہے ان کی روحانی استعداد۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ جو ہے وہ غوطہ لگایا معرفت کے سمندر سے، اور میرا شوق یہ تھا کہ حضور کی شانوں کو ملاحظہ کروں۔ پھر کیا ہوا؟ فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور۔ کہتے جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت ابھی شروع ہو رہے تھے، میرے نقطہ اختتام اور ان کے نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل تھے، اور اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلاب کا مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ ترازو گاڑ کے اس کو تولنے لگا جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپنے لگا جس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہوگا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو ان کی
پہنچ اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کا کون اندازہ کرے۔ ہمارے درس نظامی میں داخلی نصاب کتاب ہے شرح قائد نصفیہ، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں اہل تشیع کے علاوہ سبکن پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں حضرت ابوالحسن رفاعی کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ ہم خواب میں کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں، یہ ہماری روح ہے، اور ہماری روح روحانی طور پہ بھی پرواز کر سکتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی روح زنگ آلود ہو تو پھر پاک لوگوں کی روحوں سے ہم اپنی روح کو قیاس نہ کریں۔ جن کی روحیں مصفہ ہیں، جن کے آگے حجاب اور پردے نہیں ہیں، تو وہ پرواز کرتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالنا چاہتا تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، وہاں سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں۔ اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابوالحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں کشاں کشاں یہاں تک پہنچا ہوں۔ نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا تو میں اس شوق میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری پرواز کی غرض و غایت یہ ہے۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابوالحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمال ہی۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ ایک قول یہ پیش کیا کہ دہا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دی ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں، یہ حضور کی رفتوں کا عالم ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ، اور لیل سے مراد حضور کے کمالات باطنیہ ہیں۔ پھر کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چٹے دن کی طرح روشن، ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ کے محبوب کی نظروں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے وہ سماعتیں دی، وہ بصارتیں دی۔ یہ غلطی ہوتی ہے کہ اپنے حواس کو نبی کے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا نبی کے حواس پہ اپنے حواس کو قیاس کیا جائے۔ قرآن پڑھیے، سورہ نمل اٹھائیے۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھے تو وادی نمل آ پہنچے۔ تو وادی نمل میں چیونٹی نے جب لشکر سلیمان آتے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے، چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات حضرت سلیمان نے سنی۔ کتنی دور سے سنی؟ 3 میل یا 7 میل دور، 3 فراسخ اگر ہیں تو 9 میل بنتے ہیں۔ تو 9 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 فراسخ سے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور اس کے لہجے کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو چیونٹی کی بولی ہے
اس کو سن لیتا ہے 9 میل کے فاصلے پر۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جس کے کان کے پردے پر بھی چیونٹی کو رکھ دیا جائے تو اس کی کہانی سمجھ لے کہ یہ کیا بول رہی ہے؟